مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 5 تا 6، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج 18ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ، قبل اس کے سوالات کی ترکیب ہو۔ ماشاءاللہ یہ عرض کر دوں کہ ہمارے عاشقان صحابہ و اہل بیت بڑے پیارے پیارے سونے سونے یہ پلے کارڈ لکھ کر لائے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی محنت کی تھی ہے، مجھے بھی دعائیں دی ہیں انہوں نے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ تو آج وہ جامعۃ المدینہ کے کئی طلباء کرام بھی تشریف لائے ہیں، تو ماشاءاللہ الجامعۃ الاسلامیہ کے بھی طلباء کرام آج کرم فرما چکے ہوں گے، تو ماشاءاللہ یوں مدینہ مدینہ ہو رہا ہے۔ اچھی اچھی نیتیں ہوں تو عمل کا ثواب ملتا ہے، جتنی نیت اچھی اتنے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ نیت حسب حل کر لیجئے، جو آپ کے
इरादे हों। मसलन ये कि मैं अव्वल ताखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहते हुए इल्म दीन हासिल करूंगा और इसके अंदर रुकावट डालने वाली चीजों से बचूंगा। मसलन अपने आप को स्क्रीन पर तलाश नहीं करूंगा। अगर स्क्रीन पर नजर आ भी गया तो निगाह नीची कर लूंगा और कनखियों से भी नहीं देखूंगा, ज़ाहिर है, वरना मसला समझ में नहीं आएगा, अपने जलवों में गुम रहेंगे आप और बाद में भी अपने आप को ढूंढते रहेंगे जब चले जाएंगे स्क्रीन से। अगर किसी का धक्का लग गया सब्र करूंगा। दूसरा इस्लामी भाई अगर बैठा है तो उसकी जगह तंग करने के बजाय, फैल कर बैठने के बजाय थोड़ा सा सुकड़ूंगा ताकि हमारे दीगर इस्लामी भाइयों को भी आसानी हो। कि मोमिन जो होता है वो आसानियां देने वाला होता है, तंगियां करने वाला नहीं हुआ करता। हदीस पाक में कि जिस चीज में नरमी होती है उसको जीनत देती है और जिससे निकाल ली जाती है उसको बदनुमा कर देती है। तो अल्लाह करे कि हमारे गुफ्तार में, रफ्तार में, किरदार में हस्बे मुनासिब वो नरमी नरमी और नरमी रहे। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो जब प्यारे आवे जो थारे आवे आठुदा आठुदा मेरे बाबा तो आबाद इंतसा एदा आने तो शाद आठुदा आठुदा मेरे बाबा तो आबाद इंतसार मैं तो शाद आठुदा आठुदा मेरे बाबा तो आबाद। माशा अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि अभी वीडियो में आपके पोते और पोती के मनाजिर दिखाए गए, जिसमें आपकी पोती अस्मा बाई, जिनकी उस वक्त उम्र 9 माह थी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र कर रही थी। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने औलाद के हुकूक में एक हक ये भी बयान किया है कि ज़बान खुलते ही अल्लाह अल्लाह फिर पूरा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाएं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपनी औलाद की कैसी तरबियत करें कि वो भी बोलना शुरू करें तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदनी माहौल की बरकत होती है। तो मदनी माहौल में अब अपने बच्चों के सामने अगर हम गुनाह भरे चैनल्स खोलकर उनको डांस दिखाएंगे तवाइफों का, या म्यूजिकल वो तरह तरह की धुनें सुनाएंगे, गाने सुनाएंगे,
فلمیں ڈرامے دکھائیں گے تو وہ یہ ایکشن کرے گا، ظاہر انڈرسٹوڈ ہے، پھر وہ ناچے گا اور فلمی ڈائلاگ بولنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے بچوں کو بھی خود اپنے آپ کو بھی یہ دکھا کر اپنے کو کیوں مطلب جہنم کے حوالے کرے بندہ. تو اس لیے اپنے بچوں کے سامنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے سامنے آپ ان کی تربیت کی نیت سے اللہ 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 کرتے رہیں گے نا تو یہ بھی اس کی زبان پہ آ جائے گا، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا. ورنہ وہ الٹے سیدھے الفاظ جب بولتے ہیں تو بچے اس کی بھی نقالی کرتے ہیں. تو اپنے یہاں تو گھروں میں جو مدنی ماحول میں واقعی مدنی ماحول میں ہوتے ہیں دعوت اسلامی، ان کے یہاں گناہ برے چینل نہیں چلتے اور مدنی چینل چلتا ہے. تو مدنی چینل بھی بہت کچھ سکھاتا ہے، اللہ اللہ کرنا بھی سکھاتا ہے اور یا رسول اللہ کہنا بھی سکھاتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا بھی جذبہ مدنی چینل دیتا ہے اور دینی علم حاصل کرنے کا بھی درد فراہم کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلاتا ہے مدنی چینل. تو گھروں میں اگر مدنی چینل چلتا رہے گا تو انشاءاللہ آپ کے جو مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں یہ فلمی ڈائلاگ وغیرہ نہیں بولیں گے، اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اور نعت شریف پر جھومیں گے. ورنہ یہ فلمی گانے اگر سنیں گے تو اس پہ بھی جھومتے ہوں گے، بچوں کو سمجھ تھوڑی آتی ہے. تو اس لیے ان کو ابھی سے ہم نعتوں تلاوتوں کا خوگر بنائیں گے اپنے گھر کے مدنی منوں کو تو انشاءاللہ یہ یہی پڑھیں گے، گانے کیوں بولیں گے؟ اللہ اللہ سکھائیں گے تو وہ اللہ اللہ کریں گے. اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اللہ اللہ کرے، اللہ کو یاد کرے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے اور صحابہ و اہل بیت کے ماننے والی بنے، اولیاء کرام کی عقیدت مند بنے، علماء کرام کا ادب کرنے والی بنے. اللہ کرے. یہ بھی عرض کرتا چلوں والدین کو جنہوں نے اپنے گھروں میں مدنی چینل کے علاوہ تو کوئی چینل شاید نہ رکھا ہو، ایک تعداد نے ہو سکتا ہے، مگر ان کے ہو سکتا ہے گھروں میں ان کے بچے موبائل فون یا دیگر الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے کارٹون اس طرح کی چیزوں میں شاید مبتلا ہوں. تو یاد رکھیے گا میری آخری معلومات کے مطابق اس وقت جو کارٹون بنائے جا رہے ہیں بچوں کے لیے وہ بھی گندے اور عشق و فسق سے بھرے ہوئے بنائے جا رہے ہیں. کارٹون میں بھی لڑکا لڑکی کے ایسے انداز اور پھر بہت ساری چیزیں جو ویڈیو گیمز کے اندر جو دہشت، خوف، لڑائی جھگڑا، گولی فائرنگ یہ ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک اسی طرح کا کوئی اخبار میں واقعہ آیا تھا کہ ایک کے ہاتھ میں کوئی ریوالور آ گئی تھی، اس نے اسی ریوالور سے اپنے بھائی کے اوپر، وہ دونوں بچے تھے، وہ اٹھا کر کے وہ ریوالور چلائی اور اس ریوالور کے چلانے سے اس کا بھائی جو تھا نا وہ مر گیا اور وہ بچہ تو بچہ تھا لیکن پولیس نے آ کر اس کے والد کو گرفتار کر لیا. یہ پاکستان کے باہر کا واقعہ ہے جو میں نے پڑھا تھا. تو یہ چونکہ یہ چیزیں دیکھیں گے چاہے وہ بھلے آپ ٹی وی پر نہ دکھائیں لیکن جب یہ ویڈیو گیم کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کے ذریعے جب یہ دیکھیں گے کہ خوب فائرنگ ہو رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، دوسرے کو مارا جا رہا ہے تو بچہ اس کو جو دکھائیں گے وہ قبول کر رہا ہوگا. لہٰذا اس سے ان تمام تر چیزوں سے بھی بچائیے. یہ مدنی التجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میرا نام نعمان رضا ہے، میں دبئی سے بول رہا ہوں. کیا چھوٹے بچے بیمار کبوتر کو پکڑ سکتے ہیں؟ تندرست کبوتر ہے اس سے شاید ڈر لگتا ہوگا، پر زیادہ فڑفڑاتا ہوگا، اور بیمار ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ پر کم فڑفڑائے گا. تو اگر کوئی پکڑنے کا صحیح مقصد ہے تو مدنی منع بھی پکڑ سکتے ہیں، ان کے امی ابو بھی پکڑ سکتے ہیں. اور صحیح مقصد نہیں ہے پکڑنے کا تو پھر اس بے زبان جانور کو تکلیف نہ دی جائے کہ بیمار آپ بھی بیمار ہو، کوئی آپ کو پکڑے اور دبوچے تو آپ کو تکلیف ہوگی نا. تو اس طرح جانور کو بھی تکلیف ہوگی، ہم اس کو دبوچیں گے، کھینچیں گے، اچھالیں گے بیمار جانور کو، بیمار پرندے کو تو وہ پریشانی ہوگی اس کو.
تو اس کو پریشانی بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ تو ہوا کر کے چیخ چیخ کر بچہ جو تو سر پر آسمان اٹھا لے گا تو کوئی نہ کوئی اس کو چھڑا دے گا دبوچنے والے سے. یہ بے زبان جانور کس سے فریاد کرے گا؟ تو اس کو تکلیف سے بچانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد شہریار اختاری باب المدینہ کراچی میں. باپا جان اگر آب زمزم میں اس طرح کچرا آ جائے تو کیا کیا جائے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے اور دعائے مغفرت سے نواز دیجیے. ایسی کوئی صورت ہو تو اس کو چھان کر پی لیا جائے. اور پانی بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی پھینکنے کی اجازت نہیں ملتی. اس طرح کا بے ضرر کچرا اگر پانی میں ہو تو اس کو چھان کر پی لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ سے ایک سوال ہے. کسی شخص کے دل میں حسد اور کینہ آ جائے تو اس کو نکالنے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ رہنمائی فرمائے میری. حسد کرنے والا دراصل وہ ایسا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر گویا یہ راضی نہیں ہے. کیونکہ اب کسی کی دکان زیادہ چلتی ہے دوسرے کی کم چلتی ہے تو یہ نظام تو رب کا بنایا ہوا ہے. کسی کو وہ خوب مال دیتا ہے، کسی کو وہ غریب بناتا ہے، کسی کو حسن و جمال دیتا ہے اور کسی کو وہ نہیں دیتا. تو اس طرح یہ کہ یہ دینے والا رب ہے. تو اب رب نے جس کو جو دیا ہم اس پر مطمئن رہیں اور اپنے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا کریں کہ یہ جو کچھ کیا وہ رب نے کیا ہے. حسد سے اس کا تو جائے گا نہیں، ہمارا اپنا نقصان ہے. کہ حدیث پاک میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. پھر حسد حرام بھی ہے. اور حسد کی تعریف پر بھی توجہ رکھیے. اس کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ سامنے والے کی نعمت جو اس کو ملی اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے. یہ ہے حسد. تو اب یہ کتنی بری چیز ہے. یہ عام ہوتا ہے، یہ بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اگر دو بچے ایک بچے کو گود میں لیا تو دوسرا بچہ شور کرے گا کہ اس کو ہٹاؤ میرے کو دو، اس کو کیوں لیا. یہ بھی حسد ہی ہے. لیکن اب چونکہ یہ بچہ جو مکلف نہیں ہے اس کو گناہ تو نہیں ملے گا، یا ہم اس کو یوں سمجھیں کہ یہ گویا ایک خاموش مبلغ ہے جو ہم کو سمجھا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی حسد کرنا یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، بڑوں کا کام نہیں ہے. ہم نادان ہیں، نادان اور بیوقوفوں کا کام ہے. تم نادان اور بیوقوف مت بنو حسد کر کے. تو حسد کا علاج کرنا چاہیے. حسد کے تعلق سے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کے صفحہ 68 سے حسد کے علاج شروع ہو رہے ہیں. اب مثلا اس کے علاج ہیں کہ حسد سے سچی توبہ کر لے، حسد دور ہو اس کے لیے دعا کرے، رضا الہی پر راضی رہے. اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے بس وہ صحیح ہے. حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھے. جیسے ایک تباہ کاری ہے میں نے بتائی کہ یار یہ اپنا حسد کریں گے تو اس کا جائے گا تو کچھ بھی نہیں. یہ تھوڑی کسی کا دیکھ کر اس کی نعمت چھن جائے گی، اس کا نہیں جائے گا. میری نیکیوں کو آگ لگ رہی ہے، وہ تباہ ہو رہی ہیں. تو نیکیاں بچاؤ تحریک جو ہے یہ پرزور کر دے. اپنی موت کو یاد کرے کہ وہ مرنے کے بعد اگر نعمتیں ہیں بھی دنیا کی تو میرے پاس رہیں گی کب؟ یہ تو گئی.
تو حسد کا جو سبب بنا ان نعمتوں پر بھی غور کیا جائے کہ یہ نعمت کس طرح کی ہے. بعض اوقات وہ نعمت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے یہ نعمت سراسر امتحان کا باعث ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم حسد کر کے اپنے آپ کو برباد کیے ہوئے. جیسے کہ کسی کی آواز بہت اچھی ہے اور وہ فلمی گانے گاتا ہے، گلوکار ہے، اب اس کی ہے تو یہ نعمت جو کہ سراسر زحمت بن گئی اس کے لیے. نعت شریف پڑھتا تو اچھا تھا، یہ گانے بول رہا ہے. اب اس کا حسد کرنا، ہاں اس لیے اگر تمنا کرتا ہے کہ یہ گلا اس کا خراب ہو جائے تاکہ یہ گندے گندے گانے بولنا چھوڑ دے، تو یہ حسد بری نہیں ہے، یہ حسد جائز ہے، بلکہ یہ اس کی خیر خواہی ہے. لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھے، حسد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھے، اپنی خامیوں کی اصلاح میں لگ جائے. حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کر لے. رشک اور حسد میں فرق ہے، اس کو غبطہ بھی بولتے ہیں، غین با توا ہا غبطہ. تو رشک، اب اس کی نعمت زائل ہو جائے یہ تمنا کرنا، یہ حسد ہے کہ نعمت اس کی جاتی رہے، ختم ہو جائے، اس سے چھین لی جائے. اور غبطہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے اس کے ضائع ہونے کی تمنا نہ کرے، بلکہ یہ مطلب اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے بھی یہ مل جاتی. یعنی جیسا یہ طالب علم ذہین ہے، دینی تعلیم میں جب دیکھو ممتاز آتا ہے، تو کاش میں بھی اتنا ذہین ہوتا. تو اب کیا اس کی ذہانت چھننے کی، ضائع ہونے کی تمنا نہیں ہوئی، بلکہ اس جیسا بننے کی تمنا ہوئی. تو اس کو غبطہ اور رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے. تو حسد ہوئی تو اس کو غبطے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے، رشک میں، جبکہ وہ نعمت کا وہ صحیح استعمال ہو رہا ہو. ورنہ ایک مثال دی میں نے آپ کو کہ نعمت کے غلط استعمال کی، تو اس غلط استعمال کی اگر تمنا کرے گا تو پھر اس تمنا کا وہ جو درجہ ہوگا اس درجے کے مطابق اس کے لیے بھی بربادی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید وہ کینے کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیا کہ کسی مسلمان کا کینہ، تو واقعی دل میں مسلمان کا کینہ ہونا وہ سینہ اچھا نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے اور بہت مضر ہے اور ایسی نقصان دہ ہے کہ شب براءت میں بڑے بڑے مجرموں کی جہاں مغفرت کی جاتی ہے، وہاں جو چند اقسام ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں یہ بھی ہے کہ جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں کہ ان کو بھی مغفرت نہیں کی جاتی، ان کو چھوڑ دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں. تو اس لیے بغض و کینہ یہ بہت برا ہے، بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے. مکتبۃ المدینہ کا اس پر بھی رسالہ ہے، بغض و کینہ. سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسا خطرناک کام ہے کینہ، تو اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر بغض و کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض سے واپس پلٹ آئیں. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی. تو مسلمانوں کا کینہ اپنے سینے میں پالنے والوں کے لیے واقعی خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ خدا رحمان عز و جل کی طرف سے ہر پیر اور جمعرات کو بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، لیکن کینہ پرور
اپنی قلبی یعنی دل میں یہ کینے کی بیماری کی وجہ سے بخشے جانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہونے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا میرے مولا، میری بخش دے ہر خطا میرے مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا کینے کے علاج کے تعلق سے بغض و کینہ نامی رسالے میں صفحہ 40 سے کینے کے علاج شروع ہو رہے ہیں۔ راہ جنت کے 6 حروف کی نسبت سے کینے کے 6 علاج، تو اس میں سے کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی دعا کیجیے۔ یہ ہر آفت کا ایک علاج تو ہے، یہ ہر برائی کا، ہر گناہ سے بچنے کا، کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ مجھے اس سے بچا۔ چنانچہ اس کا علاج تو قرآن کریم نے ہم کو سکھایا یہ دعا کے ذریعے۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بیماری جسمانی ہو یا روحانی، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اگر ان اسباب کا سد باب یعنی روک تھام کر لی جائے تو بیماری سے چھٹکارا پانا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی پرہیز، جیسے بات چیزوں سے پرہیز کرو تو بعض بیماریوں سے بھی وہ بچت رہتی ہے۔ ورنہ ہر طرح کا ٹھنڈا گرم کھاتے رہیں تو نزلہ، کھانسی، بخار وغیرہ ہوتا رہتا ہے۔ ہیوی غذا کھا لیں، وزن دار، تو پیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو پرہیز کریں۔ جیسے غصے سے بچے، کہ غصہ جو ہے وہ کینے کو جنم دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی شخص غصے سے مغلوب ہو کر، یعنی کسی کو غصہ آ جاتا ہے، جب وہ کسی کو اس غصے کی وجہ سے نقصان پہنچاتا ہے تو سامنے والا بھی وہ اس کا رد عمل دیتا ہے۔ یوں مسلسل عمل اور رد عمل کے نتیجے میں دلوں میں بغض و کینہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے اگر غصے ہی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی لیا جائے تو ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ کینے کا بھی سد باب یعنی اس کے لیے بھی روک تھام کا انتظام ہو جائے گا، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ بارگاہ رسالت میں استغاثہ فریاد ہے، حسن اخلاق اور نرمی دو، دور ہو خوئے اشتعال آقا۔ خوئے اشتعال یعنی یہی غصے کی عادت۔
اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ غصے کا علاج بہت مختصر سا رسالہ ہے، یہ بڑا مفید رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح بدگمانی جو ہے یہ بھی بغض و کینہ دلوں میں پیدا کرتی ہے، تو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے کہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، اور بدگمانی خود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور بغض و کینے کا بھی ایک یہ سبب ہے۔ اسی طرح شراب پینے اور جوا کھیلنے جیسے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام سے تو کوسوں دور رہنا چاہیے۔ تو اب یہ چیزیں بھی بغض و کینہ پیدا کرتی ہیں، مزید یعنی کہ حرام ہونے کے باوجود مزید حرام کا اضافہ کرتی ہیں، تو اس لیے ان سے بھی بچنا ہوگا، تو ان سے بچنا ہی چاہیے، تو ویسے ہی حرام ہی ہے۔ بغض و کینہ نامی رسالے کے صفحہ نمبر 5 پر اس کی تعریف لکھی ہے، لسان العرب جلد اول صفحہ نمبر 888 میں ہے، دل میں دشمنی کو روک کے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ دل کی چھپی دشمنی کہ موقع ملے تو اس کا اظہار بھی کر دے ورنہ چھپی رہے، تو یہ کینہ ہے۔ اور حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی 3 جلد میں اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، اس سے نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں، اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے، ہے نا، کاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سمجھ لیجیے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ویسے ہی کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا تو یہ کینہ نہیں کہلائے گا۔ اب اس کا شرعی حکم فتح رضویہ شریف سے معلوم کرتے کینے کا۔ فتح رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 526 پر ہے، مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اعظم مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ آفیسز میں، گھروں میں یا اسکول میں مزاج کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹانگ مار دی، مکہ مار دیا بڑی زور سے، یا کوئی چیز کھینچ کے مار دی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اسلام بہن یا اسلام بھائی کسی مرد میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح میرے پاس ایک واقعہ ہے کہ گھر میں ایک اسلام بہن نے اپنی دوسری اسلام بہن کو مذاق میں ٹانگ ماری، جس کی کمر پہ لگی۔ اس کمر پہ ٹانگ لگنے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ڈسک سلپ ہو گئی۔ جو اسلام بہن آج بھی تقریباً 10 سال بعد وہ اس معاملے کو، اس تکلیف کو برداشت کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ مکہ مار دیتے ہیں زور سے کمر پہ، دل کے مقام پر، اور بعد میں ہاں ٹھٹھا مار کے کہتے ہیں کہ جی ہنس پڑتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو اس معاملے میں رہنمائی اگر فرما دی جائے تو بہت اچھا ہو جائے۔ وہ مزاح یا وہ دل لگی کہ جس سے نہ اس کی جان کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ اس کی عزت کو حرف آئے، نہ اس کے دل پر کوئی تکلیف پہنچے، یعنی دل آزاری ہو، ایسا مطلب یعنی کہ بے ضرر مزاح کبھی کبھی کر لیا جائے تو حرج نہیں ہے۔ البتہ سوال میں جو بیان کیا مزاح نہیں ہے، یہ تو جہالت کی انتہا ہے اور بہت بے درد قسم کا یہ مذاق ہے، اور یہ تو بالکل اس کی تو شریعت اجازت کہاں دے گی، بلکہ جس کو اس طرح مارا ہو تو ظاہر ہے کہ
اب بغض و کینہ دل میں بیٹھنے کا یہ بھی ایک سبب ہے. اس طرح کی مذاق یہ تو کرنا نہیں چاہیے. اس سے تو توبہ بھی کرے اور اب اس کو بھی راضی کرے جس کو تکلیف پہنچائی ہے. تکلیف تو ٹھیک ٹھاک پہنچی نا. وہ 10 سال سے بیچاری وہ کمر کی تکلیف میں مورا ہی ہٹ گیا. ایسی تو بعض اس سے نازک پوائنٹ ہوتے ہیں بدن میں. غالباً 9 مقامات بدن میں ایسے ہیں کہ وہاں اگر کوئی ہلکی جیسے کوئی چوٹ لگ جائے تو بندہ اس میں مر جاتا ہے. تو یہ اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا مارشل آرٹ کے، عام طور پہ ان لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہوگا کہ وہ کون کون سے مقام ہیں، یا جو اس طرح کی دہشت گردیوں کی ٹریننگ لیتے ہیں تو بدن میں وہ مقامات موجود ہیں. لیکن نہ یہ اسکرین پر بتانے چاہیے، نہ اس کی ٹو میں پڑھا جائے کہ کبھی غصہ آ گیا تو خواہ آپ نے ہی اسی نازک مقام پر ٹھوک دیا اور بندہ سو گیا اور آپ پھر سریوں کے پیچھے جا کر پندہ پھانسی کا پہننے کے منتظر رہیں اور سارا آپ کا گھر اجڑ جائے، خاندان برباد ہو جائے. تو ایسی حرکت، یہ مذاق میں بھی ایسی جگہ پہ اگر لگ گیا تو بندہ تو مر جائے گا اور وہی آپ اندر ہو جائیں گے، بندہ تو مارا گیا. اب وہ جو رسوائی ہوگی وہ تصور سے باہر ہو. جس کے سر پہ آ کر پڑے اس کو ہی سمجھ آئے گی، اپنے سر پہ آ کے پڑی نہیں ایسی تو اپنے کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے ایسا مذاق نہ کیا جائے، بلکہ جو بار بار مذاق کرے نا اور ویسے ہی اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے. اور جس کو اپنی بے عزتی کروانی ہو نا وہ بچوں سے مذاق کرے. بچوں سے مذاق کرے گا نا تو بچہ ہے وہ تو آپ کا امامہ پیچھے سے کھینچ کے آپ کے اوپر دے مارے گا. تجربہ کرنا ہو تو کر لیں، بچہ ہے نا. اس سے مذاق مسکری کریں گے ایک دم فری ہو جائیں گے تو سب کچھ کرے گا. ایسے موقع پر آپ کی عزت داؤ پہ لگائے گا جس وقت آپ بڑے بنے ٹھنے اور اسٹائل سے عیسائی بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے معزز بن کر. اس وقت جب پیچھے سے کھینچ کر یہ مارے گا نہیں ماں، بس آپ کے منہ پر بچہ ہو کر چھوٹ جائے گا. لیکن آپ کی جو پوزیشن ہوگی نا آپ ہی سمجھیں گے. اس لیے مطلب مذاق مسخری یہ کوئی اچھے کام نہیں ہے. اور جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان میں نہیں پڑھتے. یہ اس میں یہ کھلنڈرے ٹائپ کے اور جو آزاد منش نوجوان ہوتے ہیں یہ زیادہ اس میں پڑھتے ہیں. مارنے کے علاوہ اسکول، کالجز اور یہ آفیسز میں ایک اور مذاق یہ کیا جاتا ہے کہ بیٹھنے والے کی کرسی کھینچ لی جاتی ہے اور اس پہ پھر سب مل کے ہنستے ہیں. وہ کھسیانی ہنسی اٹھ تو جاتا ہے لیکن کتنی دل آزاری ہوتی ہوگی. مگر یہ ہوتا اس کے ساتھ ہے عموماً جو خود بھی مذاق مسخریاں سب سے کرتا پھرتا ہے. سنجیدہ آدمی کی کرسی کوئی کھینچتا نہیں ہے عموماً. ایک سنجیدہ شخص آئے گا یا مطلب نارمل رسپیکٹیبل آدمی آئے گا تو اس کی اگرچہ کیسے ہی وہاں پر چالو قسم کے لوگ ہوں مگر اس کی کوئی کرسی جو نارملی کھینچ نہیں لے گا. عموماً کرسی اسی کی کھینچی جائے گی جس کو مطلب یہ دیکھا یار آج اس کو مزہ چکھاتا ہے کہ یار یہ مذاق اس کو بولتے ہیں یا وہ زیادہ مذاق مسخری والا ہوتا ہے. تو عموماً اس کے ساتھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ چابی چھپا لیا تو اس کے چپل چھپا لیے تو اس کی یہ چیز چھپا لی. تو اس طرح کے کام کرنا بعض دفعہ بچوں کو اچھالتے ہیں، بچوں کو ہاتھ سے یوں اٹھا لیتے ہیں. تو یہ بچوں کے ویسے ہی اعضاء اتنے مضبوط نہیں ہوتے اور یہ مزاح میں کر رہے ہوتے. بعض اوقات جیسے اچھالا لائٹ چلی گئی تو بچہ خدا نہ خاصا گرنے کا اندیشہ، ہاتھ سے سلیپ ہو گیا تو گرنے کا اندیشہ. یہ ساری چیزیں نوٹ کریں اور اللہ کرے کہ ہم اپنی حدود میں رہیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ رہے گا. یہ جو بچے کو لے کر یوں اچھال کر فضا میں چھوڑتے کیچ کرتے تو یہ صحیح میں بتا رہے ہیں کہ یہ گرتے دیکھا ہے نا. ہاں تو یہ بچہ گرے گا تو پھر تو وہ تو جو اس کا ہوگا اور جو اس کے ماں باپ کا ہوگا یا اپنا خود بچہ ذاتی ہے تو جو پھر اس کی امی جو خبر لے گی نا بچے کے ابو کی وہ ایک الگ اور میٹر ہوگا، پھر الگ مضمون ہوگا اس کا. جنگ عظیم چھڑے اور جو ناک کٹے گی نا جڑ سے اس کی. تو یہ انداز بچوں سے کھیلنے کا نہیں ہے. یہ بچے اچھالنا یہ کمزور ہوتے ہیں. اس کو بچوں کو کھینچنا بھی رسک ہوتا ہے، جوڑ اکھڑ سکتا ہے. اٹھانا بھی سب کو نہیں آتا بچوں کو، وہ اس طرح بے دردی سے اٹھاتے ہیں کہ بس بعض اوقات بابا شرمندہ تو چلو جس سے کیا خدا نہ خاصا یہ بچہ والد کے ہاتھ سے سلپ ہو گیا اور محتاج ہو گیا زندگی بھر کے لیے. اب باپ اس کو جب تک دیکھتا رہے گا اس کو اپنے آپ سے شرمندگی ہوگی، یار یہ میرا بیٹا جو محتاج ہوا ہے یہ میرے ہاتھوں محتاج ہو گیا. اور یہ بڑا ہو کر بیٹے کو بولے گا کیسے کہ تو میرے ہاتھوں محتاج ہوا ہے، میری نا سمجھی کی وجہ سے تیری ٹانگ ٹوٹ گئی یا کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے. آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایاز فیصل آباد سے میں بات کروں. امیر اہل سنت سے سوال کرنا تھا کہ بچے جب سکول کے لیے گھر سے جاتے ہیں تو وہ دروازے کے پاس جا کر زور سے سلام کہتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں. تو والدین گھر میں جو کوئی کچن میں ہے یا کمرے کے اندر ہے تو وہ کمرے میں ہی وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں. تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی جواب دے گا. ابو کھڑے ہو کر یا امی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر قریب حاضر ہو کر تو جواب نہیں دے گی نا. ویسے عام آدمی کے لیے بھی کوئی قریب آ کر جواب دینا ضروری نہیں ہے. اتنی آواز سے جواب دے دے کہ سلام کرنے والا سن لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرا بھتیجا ہے جو کہ ابھی وہ 12-13 سال کا ہو چکا ہے، اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو اب ہمیں کیسے کرنا ہوگا اور ہو سکتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، بڑی مہربانی. عقیقہ مستحب ہے. اگر کسی نے کیا ہی نہیں تب بھی گناہگار نہیں ہے. تو 12-13 سال کا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر اس سے بڑا بھی ہے تب بھی کر سکتے ہیں. لوگ شادی میں کرتے ہیں عقیقہ، تو یہ بھی جائز ہے. تو اگر لڑکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 2 بکرے کیے جائیں اس کی طرف سے. لڑکی ہو تو 1، اگر لڑکے کی طرف سے بھی 1 کیا تب بھی جائز ہے. بڑے جانور جو ہوتے ہیں 7 حصے والے، تو ان میں بھی اس کا عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے. جیسے قربانی کا جانور تو اس میں بھی اگر عقیقے کا حصہ ڈال دیا تو یہ بھی صحیح ہے. عقیقے کے بارے میں سوال جواب ایک مختصر سا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں یہ تفصیلات اور اس کے علاوہ بھی کافی یعنی کہ مدنی پھول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. آل اطہار پر فضل کر رحم کر. آل اطہار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے
خدا میرے باقا کو آباد رکھے، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔